بلند مقام دینے کے لیے. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے. اصل کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں رکھی ہوئی؟ نہیں، بلند مقام پر ہے. تو اس میں یہ کتاب ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں. یہ سورۃ البروج کی آیت ہے 21 اور 22. اسی طرح یہ قرآن مجید فرشتوں کے پاس بھی ہے. اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. سیکنڈ کاپی کہاں ہے؟ فرشتوں کے پاس. اور اس کے بارے میں بھی سورۃ عبسہ میں آتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. بأیدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ کاتبوں کے، لکھنے والوں کے. کون ہے؟ کرام معزز، بررہ بہت نیک. نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیفے، یعنی قرآن مجید. یہ سورۃ عبسہ کی آیت ہے 13 سے 16 تک. ٹھیک ہے. اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب، الکتاب یہ وہ کتاب ہے. کتاب عربی میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کتاب. کتاب کے لیے لفظ صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیفہ جو اسکرول کے لیے ہوتا ہے، پھیلی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں. عموماً اسکرولز کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں؟ جلد نہیں بناتے، رول کر لیتے ہیں. تو یہ الکتاب، اور ال کس کے لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے. یہ کتاب وہ ہے، وہ خاص کتاب ہے، یعنی قرآن مجید لا نہیں ریبہ کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں. شک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. شک کی بجائے کیا آیا ہے؟ ریب. دونوں میں فرق ہے، ریب اور شک میں فرق ہے. ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، وہ شک جو سکون چھین لے. تو لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے، دل میں اترتا جائے گا، ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے، اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. تو لا ریب فیہ، اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. اس لیے آئی ہے یہ کتاب ہدن، رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے. کس کو؟ للمتقین، متقین کو. متقین کون ہے؟ تقوی والے. متقی کی جمع تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا، کسی چیز سے بچنا. تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں. کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. وائی؟ کیوں نہیں کنٹرڈکشن؟ اگر سب انسانوں کے لیے تو متقی کیوں حاصل کرتے؟ سب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہیں، تاکہ آپ خود غور و فکر کریں. اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا. اپنے نوٹس چیک کیجئے، کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا؟ رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی.
ہدی للناس علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا. لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی لیولز ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تقوی تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے، کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے. تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا. دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہم نے حافظ، دیکھے ہیں ایسے اور ویسے، بولتے رہتے ہیں. یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ؟ مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقوی نہیں ہوتا. ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، ہدایت عملی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے 2 اور ٹرمز بھی یوز کی تھی، اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج، رشد، رہنمائی. اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت. تو ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. جتنا تقوی اتنی ہدایت. یہ 2 لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کیا؟ جتنا تقوی اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی. تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے. کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو. اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو، تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا. تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، لوگوں کا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل. اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی، بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا. پانی کا قصور ہے، بیج کا قصور ہے؟ کسی کا نہیں. کس کا ہے؟ زمین کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے. اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا، یا یہ کہ اللہ سے تقوی مانگنا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا